الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب۔ کوئی بھی محروم نہ روے، سب پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ آج آمد ہے اس سونے دی جدے ورگا نہ کوئی سونا ہے۔ آج آمد ہے اس سونے دی جدے ورگا نہ کوئی سونا ہے، جدے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، جدے ورگا نہ کوئی۔ جیڑا بندہ آج بالکل تھک گیا ہے وہ انہوں چھٹی ہے، پر جیڑا ہجے بھی حضور تے ذکر آستے حشاش بشاش ہے، وہ ذرا مل کے 12 ربیع الاول نو اعلان کرے کہ آج اتنا سما کیوں ہے، دن رات محافل نے وجہ کیے۔ آج آمد ہے اس سونے دی جدے ورگا نہ کوئی سونا ہے، جدے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، جدے ورگا نہ کوئی ہویا۔ جس ونڈنے نے دکھ یاراں دے، جس پچھنے نے حال بیماراں دے، جس جا جا کے وچ غاراں دے، امت دی خاطر رونا ہے۔ آج آمد ہے اس سونے دی جدے ورگا نہ کوئی۔ جد پیش نہ کوئی جاوے گی، خلقت ساری کرلاوے گی، واری محبوب دیا جس سر تے آن کھلونا ہے۔ آج آمد ہے اس سونے دی جدے ورگا نہ کوئی سونا۔ بعد از حمد و صلاة معزز و محترم سامعین کرام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا عبدالرؤوف ریحان جلالی صاحب اور انتظامیہ مسجد عجدہ مرکزی جلسہ جڑا کہ مدت دراز تو 12 ربیع الاول دا جلوس گزار کے تے اے منعقد ہوندہ ہے۔ بچپن دے اندر میں نے یاد ہے کہ بالکل چھوٹی جی عمر ایک دفعہ میں اپنے والد گرامی نال حاضر ہویا تے دادا جی کول، تو وہ میرے والد صاحب آکھا جی اس نعت پڑھنی، اس ویلے باہر پرانی مسجد سی تے باہر یہ جلسہ ہوندہ سی۔ اس ویلے پھر میں نوں یہ سعادت نصیب ہوئی
اور یہ بڑیاں برکتاں والا بڑیاں عظمتاں والا دن بھی سی، اور ایک جڑی وہ بزرگاں دی یاد ہوندی ہے جڑی لگاتار چلدی ہو دے پھر اپنے اثرات ہوندے جلسے روز ہوندے نے، پر جڑا مرکز ہوندا ہے وہ ذمہ داری دے نال کچھ کم کردا ہے۔ اسی پہرا یہ بھی دینا ہوندہ ہے کہ جڑی چیزاں نقصان دے نے انہاں دی نشاندہی کریے اور انہاں دا حل بتایا جائے۔ سوشل میڈیا انٹرنیٹ آج کل بھریا پیا ہے ایسے کلمات تے کلپاں نال، وہ کوئی نہ کوئی طریقہ بنا کے نبی علیہ السلام دی محافل تو روکن دا اہتمام کر دیں۔ اور چیزاں بھی بیان ہوندیاں رازیاں، لیکن ایک چیز جڑی وہ بڑی ٹیکنیکل کر کے بیان کر دیں، وہ آندے نے بھی جیڑا کام صحابہ نہیں کیتا نا وہ کریے تے اے بدعت ہے، تو ساڑھے بندے اگوں مڑان دے نے تسی 14 اگست منان دے ہو، وہ آندے نے یہی تے تہاڈا سنیاں دا مسئلہ ہے۔ وہ تو ایک دنیا دے اسی انہوں دین تے نہیں نہ سمجھ دے۔ جڑا نوجوان ساتھی جس نو یہ سوال پہنچیا ہے وہ یقیناً اس نو سمجھے گا۔ وہ آندے نے بھی 14 اگست بھی اسی منا لینے ہاں، 5 دسمبر بھی منا لینے ہاں، پر اسی انہوں دین تے نہیں نہ سمجھ دے۔ وہ آندے نے جڑا نواں کام کیتا جائے جڑا صحابہ نہیں کیتا، حضور نہیں کیتا، تے نواں کام انہوں دین سمجھ کے کیتا جائے او جی بدعت ہوندی ہے تے بدعت گمراہی ہوندی ہے۔ تے مڑ ماشاءاللہ ان بندیاں کو ایڈا علم ہے کوئی نہ، علماء کو باندے کوئی نہیں۔ اگے انج ہوندا بھی جس بندے کو ٹائم ہوندا جڑا کوئی چھوڑ وال ہوندا پڑھیا لکھیا وہ ضرور کسی عالم دین کو باندھا آ جٹ، وہ اپنے مسئلے دسدا۔ ہن بچے نے انہاں نوں بھاویں وضو بھی نہ آوے انہاں پوچھنا نہیں، وہ مڑ گل بیان کر دیں بھی ہے تسی ہر نوی چیز نو نہ کھو، جیڑی نوی چیز ہے انہوں دین سمجھ کے کیتا جائے تاں بدعت ہے، تو بندہ اگے ہی جائے لندہ ہے، وہ آندہ ہے گل ٹھیک ہے، تسی جیڑے کم کر دے ہو دین سمجھ کے نو کر دے، تے اے لہذا اسی دین سمجھ کے کرنے آتے وہ پھر دور چلا جاندہ ہے، حالانکہ وہ دی جہالت ہے۔ برادران اسلام ایک کوڑو من گھڑت کلیے نے، اینا ریاضی دے اندر سوال کرنا ہوئے تو کلیہ صحیح لانا پہندا ہے، تے جے کوئی انج دا ماسٹر بن جائے بھی جیڑا کوڑو کر کے تے جواب گیڈ تو وے کہ سدھا وہ لا چھڑے تے انہوں سوال نو پیپر صحیح آندے نہیں یا غلط آندے۔ کئی ساڑھے منڈے میٹرک کی تو ایسے گل تو رہ گئے، وہ آندے نے بھی جواب صحیح لکھ کے آیا، وہ آدھا جواب دی چھڑ تو اے 10 طریقہ کیڑا کلیہ کیڑا لائے، ایک دو لے انہاں لوگاں دین دی تشریح کر دیا ہویا انج کر دیتا ہے ماحول کہ کوڑو ہی گل بنا لیں دے شرک کیے جی۔ وہ آندھن جی اللہ تو علاوہ مدد مانگ لئی، آکھیا بھائی تُسی بھی تے آندھے ہو ہیلپر رکھیا ہے تے ڈاکٹر کوڑ بھی جان دے ہو تے بندے ہیلپ آستے تے مدد، انہوں نے یہی تے دوانو پتہ کوئی نہیں، او اے مدد نہیں او ہور ہوئے تے اللہ جی اگاں ٹوری او ہور، یعنی کوڑوں گھڑ کے اعتراض کر دیں، ساڑھے بندیاں نو علم نہیں، پوچھ دے نہیں، تو یہ سوال پہلے ذہن دے اندر رکھو۔ کی سوال ہے کہ جی جیڑا کام وہ آندے نے صحابہ نہیں کیتا، نبی پاک نہیں کیتا، وہ دین سمجھ کے کیتا تے بدعت ہے۔ سونے ہو تھوڑا جی اپنا لیول وسیع کرو نا، تے تسی بھی پوچھ لیا کرو کہ جناب جیڑا قرآن کریم تے اعراب لگے نے، جیڑے اعراب لگے نے قرآن دے جیڑے اعراب نے اے دین دا حصہ ہون، یعنی دین سمجھ دے ہو یا اے دین نہیں؟ تسی ویسے کی سمجھ دے قرآن دا اے کام دین دا ہی کام میں نا، تے اے صحابہ دے دور اچھ کوئی نا۔ حوالہ لینا ہے جی کیڑی کتاب دا، ہو سکتا ہے جی بخاری دا حوالہ چاہی دا، اے بخاری دین تو باہر چیز ہے یا دین دے اندر ہی چیز ہے؟ اے کس صحابی لکھے؟ بھئی تھوڑا جا اپنا ذہنی لیول وسیع کرو گے،
تو اس بندے نو تھوڑا جہا کہندا میں نہیں آندا بھی انہوں ضرور چپ کراؤ یا تسی پکے ہو جاؤ۔ آج کل لوگ پڑھے لکھے بے وقوف ہو گئے، انہوں نے تھوڑی جی حکمت دنائی تا دیو بھائی تو جڑا سانو آنا ہے جے ثواب دی امید رکھ کے کام کرو تے مڑ بدعت ہے تے تیری مسجد جڑی انج بنی پئی ہے، صحابہ تے انج کوئی نہیں بنائیاں، وہ تا محراب بھی کوئی نہ بناندے، مینار بھی کوئی نہ ہوندے، تے جڑا تسی یہ کام ہون کیتا ہے کہ دین سمجھیا جے یا دین نال مذاق کیتا جے؟ مطلب میں تسی کہو گے جواب کیے تو ایدہ پہلا جواب ہے کہ اے تعریف ہی بدعت دی غلط کیتی ہے، وہ بندے کوڑو کر دینے جے اوہی کر لئیے تے آؤ جی اس سے تے پہلے اپنے آپنوں پاس کراؤ تے مڑ سنی وکھائے گا محبوب مصطفیٰ کریم سرکار دا میلاد کتے لکھے ہے۔ میلاد شریف دی محفل سجایاں، وہ ایک مولی صاحب تقریر کی تھی بڑی سخت، مڑ مولی صاحب غصے چون تقریر ہوئے تے مڑ کرانی واہ واہ ہوئے، سیرت النبی دا جلسہ، مولی صاحب بڑے غصے چوننا کہ میلاد کوئی نہیں، جے ذکر کرن دی گل کر دیں چلو ذکر ہوئے، لیکن انج جلسہ سجا کے تے نبی پاک دے صحابہ کدی میلاد نہیں منایا، جے کوئی ثابت کرے میں انج کر دے مانگا وہ کر دے مانگا۔ کیمرے چو ویکھیا تے وجہ کے پیچھے واہ بینر لگے سیرت النبی کانفرنس تے فلاں سوال ذہن چوندہ ہے بھاؤ جتھے بے کے اعتراض پہ کرنا ہے اے صحابہ کیتا ہے، سیرت النبی دا جلسہ بھی تے انہاں کوئی نہیں نہ کیتا۔ میرا بھائی اپنے ذہن دے اندر اپنے دل دے اتے ایک لفظ لکھ لا کہ جیڑی قرآن و حدیث دی صحیح ترجمانی ہے وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے، اور میرا کوئی غرور نہیں، میرے نوجوان ساتھی تو انہوں پیغام میں اگے بھی دینا ہون بھی دے رہے ہیں کہ مرکز ہے، یہ دی ذمہ داری ہے، ساڑی ڈیوٹی ہے، تسی اپنے عقائد سکھنے ساتھو سکھو، کسے بندے نو تسی عقیدہ اہل سنت سمجھانا چاہو تے انہوں ساڑھے کول لے کے آؤ، انشاءاللہ العزیز اسی اپنی پوری کوشش کر کے تے پیار دے نال انہوں سمجھاواں گے کہ عقیدہ اہل سنت کی ہے۔ لوگاں نو بھول رہ گئی ہے کہ نبی پاک سرکار انہاں دا ہے جی ہے سنی ہے جی کم کر دیں، الحمدللہ کوئی جاہل جڑا کم کرے جی میں آج میں جلوس بھی اعلان کرواندہ رہا کہ کوئی غیر شرعی کم نہیں کرنا، کوئی اگر اپنی غلط حرکت کر دے او دے کھاتے چے ساڑھا جڑا مسلک ہے وہ ایڈا سچا ہے کہ یا اللہ دے قرآن تے مبنی ہے یا مصطفیٰ دے فرمان تے مبنی ہے۔ بندے اندنی شیر پڑھ دیں، شیر اسی پڑھ دیں میں سانو پیار ہے، لیکن اسی عقیدہ شیران تو نہیں بنان دے، عقیدہ محبوب مصطفیٰ دی اس مبارک ذات تو لینے آتے نبی پاک سرکار تے اترن والی کتاب تو لینے آ۔ میرا یہ سوال ہے پوری منڈی اندر پہنچا دیو، اور لوگ جڑا میلاد دا منکر ہے ساڑھے طریقے انہوں صحیح نہیں لگ دے تے انہوں آکھو جناب ساری عمر یہی آندے رہنا ہے، ایک میری صحیح جو طریقہ ہے انہوں نے کر کے تُسی تے وکھاؤ بکی میں گال کریے، اسی ربیع الاول حضور دا نا لیندے لگا چھڑنے ہاں، تُسی سانو ٹوک دیاں لگا چھڑ دیو، سانوی صحیح طریقہ تے دسو۔ میرا بھائی اللہ دا قرآن پڑھ، میں سورہ الاحزاب بچو ایک آیہ کریمہ پڑھی ہے، مختصر بیان کر کے اجازت چاہواں گا۔ میرا رب فرماندہ یا ایوہ النبیو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ فرماندہ ہے یا ایوہ النبی، اندہ ترجمہ کیے کسے بندے نو آندہ ہے یا ایوہ النبی دا کی ترجمہ ہے؟ یار کوئی بندہ تے بول لو، ایدہ مطلب ہے بندہ تُسی حیران تے پریشان کر دیتا ہے وہ سنی اتھے پڑ گئے۔ یا ایوہ النبی، یا بھی عربی دا لفظ ہے، نبی بھی عربی دا لفظ ہے، ایدہ ترجمہ اصل ہے چدوانو انتا نہیں ہوندہ کہ جڑے ترجمے کرن آلے نے انہاں لکھ کی چھڑیا ہے اے نبی،
بھائی نبی دا بھی تو کوئی ترجمہ ہے، کدی کسے تو پوچھو تو صحیح، سنیاں ساری عمر سوال اپنے تے ہی کروانے نے، کدی کرو تو صحیح بھئی اے نبی کی ہوندہ ہے، نبی دا مطلب کیوں نے لکھیا تے دھانو نہیں پتا۔ جڑے بندے دین دے خلاف ہوندے نا مولوی بھی بن جان گے ساڑھے نال ان ویر لگ جائے بس سنیاں نو صحیح نہیں رکھنا، وہ انہیں دی چال چل دے نے دوڑی سوچ بھی نہیں۔ انہاں انج کیتا یا ایوہن نبی نو نا اے لکھیا بتھلے لکھ چھڑ دے ترجمہ کر دے ہی نا یا نبی لکھ چھڑ دے، انہاں ادھے دا ترجمہ کر چھڑیا ادھے دا نا کیتا اے نبی بے گل وچے رہ جائے۔ وہ آندے نے میں کو مولانا صاحب آئے تھے اوے ڈنڈی مارا نڑے ہے، وہ گئے کولو تے اگے ڈھگے ٹر دے ہے تے ڈھگے دے گال ٹلی آئی تے اوس پوچھیا اوے تیلیا ٹلی کیوں بد دیا؟ اس آکیا جلے ٹردہ ہے نا ٹلی وجدی ہے تے میں نے پتہ لگدا رہندا پہ ٹردہ پہ ہے، ٹلی بولنا بند کرے تے میں آکے سوٹا مارنا مڑ ٹر پاؤندا ہے۔ اس آکیا تو تیلی دے تیلی رہنا ہے تے جے کھلو کے ہی سر ماردہ روے تے موڑ۔ اس آکیا جی معاف کرے ہے اے داند ہے میرا پر دوڑے جنہیں دا نہیں جاندہ، اے انج دا نہیں جاندہ، اے ٹرے تے تائیں وجدی یہ انج کدی نہیں کردہ۔ قرآن کریم دا ترجمہ پڑھ دے ہو یا ایوہن، میں آیا کریمہ پڑھی ہو دے مطابق ہی پہ کرنا، یا ایوہن نبی ترجمہ انہاں لکھ چھڑیا اے نبی، جے نا ترجمہ لکھ دے تھلے لکھنا پاؤندا یا نبی تاویں ترجمے انہاں دے عقیدے تے ہٹ آئی تے جے سارا ترجمہ کر دے مڑ بھی عقیدے تے ہٹ سی۔ یاد کر یا ایوہن نبی دا ترجمہ ہے وے اے غیب دیاں خبراں دینے والے پیارے محبوب۔ اور ایک گل جڑی یہ اردو دے اندر ترجمے ہوئے نا تو مڑ امام محمد رضا نے کر کے دسے اب کملیا ہوں نبی بھی تے عربی دا لفظ ہے نا ان دا بھی ترجمہ تے کرو، اے دا بھی مطلب تے دسو۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا۔ ایک کے بھی مسئلہ یاد کر لو، قرآن آندہ ہے بھی اسا آپ نو بھیجیا ہے شاہد مبشر تے نذیر بنا کے، ایتھے آ کے نہیں بنے بلکہ بن کے آئے نے۔ اے ہی تو تھوڑا جا فرق ہے، وہ سمجھنے میں 40 سالاں تو بعد جڑی گل ہے نا وہ سیرت ہے۔ اسی آنے نہیں نبی دی سیرت شروع ہی حضور دے میلاد تو ہوندی ہے، میلاد تو شروع پہ ہوندی ہے۔ اور اللہ فرماندہ ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا کہ اے حبیب اساں دانوں گواہ بنا کے بھیجیا ہے، شاہد بنایا ہے، مبشر بنایا ہے، نذیر بنایا ہے۔ ہن انہاں تنہاں تے گل کر کے اجازت چاہواں گا اس شاہد کی ہوندا ہے؟ شاہد انہاں مانا سارے ہیں لکھیا ہے گواہ۔ المشاہدۃ الحضور مع المشاہدۃ اما بالبصر یا بالبصیرہ، ایدہ مانا اے وے کہ چاہے ظاہری اکھ نال ہووے یا باطنی نبوت دی اکھ نال ہووے، حاضری بھی اتھے ہووے اور نظر بھی جڑا رکھے انہوں شاہد آکھیا جانا ہے۔ اللہ بھیجے ہی حضور نو گواہ بنا کے۔ مبشران دا کی معنی ہے؟ خوشخبری دین والا۔ اللہ حضور نو بھیجن تو پہلے ہی مبشر بنا دیتا سی۔ نذیرہ و نذیرہ دا مطلب ہے اور ڈر سنانے والا، اللہ نے حضور نو بھیجن تو پہلے ہی نذیر بھی بنایا سی۔ تو میلاد شریف قرآن بیان کر رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ جڑا اللہ گھلیا ہے نا ساڑھے کوڑ گھلیا ہے، اس سارے ذکر نو ہی تے میلاد آندے نا۔ کیویں حضور دنیا تے آئے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو بھیجا۔ اور اے جڑی آیت ہے نا یہ صرف قرآن دی آیت نہیں، اے پہلی آسمانی کتاباں وچ بھی یہی آیت آئی، تورات شریف دی بھی یہی آیت ہے۔ احادیث تو پتہ چلتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یہ صرف قرآن دی آیت نہیں، یہ تورات شریف دی بھی آیت سی۔ بخاری دی حدیث حضرت عطا بن یسار تابعی نے آپ بیان کر دینے، آپ کہہ دینے کہ میں حضرت عمر بن عاص دے کول گیا
عبداللہ بن عمر بن عاص دے کول میں جا کے عرض کی تھی کہ اخبرنی عن صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، انہاں دا دل کیتا حضور دی شان سنن تے میں جلسے دے اندر آیا تے نمی گل کوئی نہیں۔ عطا بن یسار کے اندر میں بڑا سفر کر کے گیا تے میں جا کے عرض کی تھی تسی تورات دا بھی علم رکھ دے ہو، آج مینو تورات چو مصطفیٰ دیاں شاناں دسو۔ عاشقاں دا دل کردہ ہے حضور دیاں گلاں ہون تے اگلے دی کیا بات ہے۔ صحابی رسول نے یہ نہیں آکھے اب کوئی نماز دی گل پوچھ، کوئی روزے دی پوچھ، ایڈے مسئلے حل کرن والے نے، انہاں سنیا نے بھی حضور دی گل کرنی ہے، انہاں کیا ہنے میں بیان کرنا کیوں نہیں بیان کردہ، انہاں کیا واللہ انہو لموصوف ببعض صفاتہ فی القرآن، آپ نے پہلے جڑی شان حضور دی بیان کی تھی، فرمایا تورات اچ بھی حضور دیاں او شانہ نے جی میں قرآن اچ نازل ہوئی ہیں۔ اگے آپ نے پڑھیا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و حرزا للأمیین و سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزع بالسیئات السیئات ولکن یعفو و یغفر ولن یقبضہ اللہ حتی یقیم بہ الملت العوجا۔ آپ نے بیان فرما دیتی، فرمایا مصطفیٰ دیاں شانہ جی میں قرآن اچنے اومیں تورات اچنے تے جڑی آیت قرآن دی یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیر آئے، اے اللہ نے صرف قرآن دی نہیں تورات اچ بھی حضور دی ایو نعت اللہ نے بیان کیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے مصطفیٰ نو اللہ نے بھیجیا تے اس ویلے بھی حضور شاہد سن، جدوں حضور آئے مبشر بھی سن تے نذیر بھی سن۔ لو جی کسے مولوی صاحب تو پوچھ لینا ہے جلے اللہ فرما رہا ہے حضور دونوں بھیجیا ہے پیارے نبی تے دونوں بھیجیا ہی شاہد مبشر تے نذیر بنا کے، ہن سانو اے دسو نا کہ حضور جس لئے آئے نے دنیا تے بھیجن تو پہلے بنے تے نبی پاک دی اے صفت شاہد مبشر تے نذیر دا اظہار کیویں ہویا ہے؟ اظہار کیویں ہویا ہے؟ جدوں اظہار دسے گا نا دے دس سکیا تے مڑ او سارا واقعہ میلاد بیان کرے گا۔ حضور آن تو پہلے ہی شاہد سن، شاہد ہو ہندہ جڑا ویکھدا پیا ہو، اور سوچو دے بھی ایک ہی میں حضور دی آمد تو پہلے ویکھنا تو قرآن کے اندر علم ترا کئی، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو میں کہا ہے اما بالبصر یا بالبصیرہ، یا ظاہری اکھ ہوئے یا باطنی اکھ ہوئے، مصطفیٰ کریم نو اللہ نے نبوت نور دے نال عالم ما کان و ما یکون بنایا ہے۔ مصطفیٰ اپنے میلاد تو پہلے دے حالات بھی مشاہدہ فرمائے نے اور میلاد تو بعد دے حالات بھی مشاہدہ فرمائے نے۔ نعرہ تکبیر! بسم اللہ، تشریف رکھو۔ فرمایا شاہد بھی بنایا ہے، مبشر بھی تے نذیر بھی تے گلن تو پہلے بنایا ہے، سونا آیا ہے شاہد مبشر تے نذیر بن کے تشریف لے آیا ہے۔ آؤ میں حدیث پاک چو بیان کراں کہ حضور دا شاہد ہونا کہ میلاد النبی تے جدوں حضور تشریف لے آئے نے تے آپ نے او دا اظہار کیویں فرمایا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آنا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی اللتی رات ہین ودعتنی خرج لہا نور۔ حضور نے اپنے میلاد دا واقعہ بیان کیتا، جناب تشریف لے آئے نے دنیا تے تے کی اس لئے معاملہ ہویا بھرے مجمع چکی سے بندے نو یاد ہوئے تھے، اپنا پتا ہوئے تھے، نہیں نہ پتا جے مصطفیٰ فرما رہے نو مشکات دی حدیث ہے اور سارا نظارہ بیان کیتا، فرمائے اتنا نور نکلیا ماں نے شام دے محلات ویکھ لے
تے حضور دی شان اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا دے اظہار ہو رہے حضور نے آندیا یہ نہ شانہ دا اعلان کیتا وَمُبَشِّرًا حضور نے خوشخبریاں بھی دیتیاں جدو مصطفیٰ آئے تے پورے عالم دے اندر جڑے بھی اللہ والے سی انہاں نو خوشخبریاں مل گئیاں غریباں نو خوشخبریاں یتیماں نو خوشخبریاں پورے عرب دے اندر سب سرسبزہ ہو گیا میرے بھائی اے مبشر دی صفت دا اظہار ہو گیا وَنَذِيرًا کہ حضور ڈر سنان والے بھی نے جدو مصطفیٰ نے اس دھرتی تے قدم رنجا فرمایا ہے تے ویکھیا ہے اس وقت دی سپر پاور ایران جڑا مجوسیاں دے کول سی کسرا دے اس محل دے 14 کنگرے زمین بوس ہو گئے کعبۃ اللہ سمیت جتھے جتھے بت سی سارے منہ دے بھار گر کے تے دا مطلب ہے حضور نے میلاد بیان کیتا تے آپ دا شاہدان دا اظہار ہو گیا جدو مبشران دا خوشخبریاں دی وجہ تو ہو گیا تے جدو شیطان لعین تے او دے ہم نوا سارے روئے تے مصطفیٰ دی نذیرہ دی صفت دا اظہار ہو گیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللہ فرماندا ہے اسی اے شانہ دے کے دوانوں بھیجیا ہے تے او شانہ جڑیاں لے کے حضور آئے نے نا انہوں جڑا بیان کیتا جاندہ ہے او دا نام محفل میلاد النبی ہے کوئی نوی بات نہیں ہے اور پھر آخر تے پوری ذمہ داری دے نال پھر آپ نو دعوت دے رہے ہیں کہ اے صرف اپنے تک نہ رکھو گل میرے نوجوان ساتھی پورے شہر دے نوجواناں نو ٹچ کر تبلیغ دی نیت تے انہاں نو پیار دے نال دعوت دے جس گل دی تینوں سمجھے مکمل نہیں تے کسے نماز دے وقت انج کر ان واقع سنگیا آجا نماز پڑھن چلیے انہوں نال لے آ تے انشاءاللہ العزیز عقیدہ اہل سنت دی حقانیت روزے روشن دی طرح یا ہو جائے دوانوں اگر وہ لفظ نہیں ہوندا کوئی وہ آیت نہیں ہوندی تے یہ نہ سمجھو کہ ساڈا عقیدہ دے وچ تے شاید کوئی ایڈا پتہ نہ ہوئے یا اسی ایویں لگے پھرنے ہیں اسی کملے ہیں اسی ایسے دنیا چ نہیں راندے گل ہوئی نا جٹا ہی تے ہو سکے اسی کوئی کنا لکھانے ہیں گل ہوندی ہے عقل دے نال گل ہوندی ہے علم دے نال گل دیرے داری دی ہوندی ہے اور الحمدللہ رب العالمین مرکزی جامعہ مسجد نور دے اس ممبر تے بے کے میں پوری شرع صدر دے نال اعلان کر رہے ہیں کہ میرا نوجوان عقیدہ اہل سنت دے اعتقاد بند ہو جا اور اپنے دل ایمان تے یقین پیدا کر لے کہ دنیا دے اتے قرآن و حدیث دی صحیح ترجمانی صرف امام احمد رضا دی فکر کر دی پئی ہے اور اگر تینوں کوئی شائبہ ہوئے تے تشریف لیا اس سنگی نو نال لیا تے تینوں آپ پہ پتہ چل جائے گا کہ حق کیے اور سچ کیے گل میں شروع کیتی سی بھی وہاں نے بدعت نہیں ہوندی بدعت تو ہوندی ہے جندہ دین سمجھ کے کیتے آ جائے تو میں مثالاں جڑیاں دیتیاں نے یاد کر پکا لے کہ جدو سنی جوان آپ سکھ کے تے کسے کو پوچھ دے نا تے اللہ کریم مصطفیٰ دی اس روب والی خصوصیت تے معجزے دا صدقہ دشمن دے اتے روب تاری فرما دینا اگر عقیدہ ایمان نہ کندہ ہے یقین دا ہے ڈھل میں ڈھل لڑے کوئی بندہ نہیں وجڑا کہ او بھی صحیح ہے آ بھی صحیح ہے عبداللہ بھی صحیح ہے مڑ سارے صحیح نے جی لیکن اسی آنے مڑ جناب رہی غلط ہو گل لے بھی کسے گل دا کوئی ڈیرہ تے بنو انج کیویں کرتے ہو ہاں اسی یہ نہیں آندے کہ امن خراب ہوئے تو کسے نہ لڑائی کر نہ لڑائی کرنے دی ضرورت نہیں وہ دے دل دی صفائی تے کر سکنا ہے تو انہوں کہے کہ آپ بھائی قرآن پڑھئے حدیث پڑھئے جب تو سمجھ نہ آوے تے حضور دے غلامہ کو آ جا علماء کو آ جا تاکہ تینوں پتہ لگ جائے قرآن کہنا کی چاہندہ ہے تو بھولا بھالا سننی ہے سانتے قرآن دا ترجمہ نہیں ہوندہ تے او مڑ
उत्तू हेठों करके लगते हैं तुसी समझो वाह बड़ी गल है ते दूजी मुड़ जेड़ी गल नेट ते आ गई है हुणे कैमरे नाल है ते हुण ये गलत हो सकती है। मैं कह रहा कि तुहानू तुहाडी सोच ही नहीं इयो जे पेज बने हुए ने फेसबुक ते कि जेड़े बिल्कुल इस्लाम दुश्मन ने और वो कुरान दियां आयतां नू तरोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, सिर्फ ईमान खारज करना चाहते ने। मुस्तफा दे मिलाद दा पैगाम है वे कि मुस्तफा जदों दुनिया ते आए ते हुजूर ने गुमराही दे अंधेरे खत्म कीते, हिदायत दा नूर अता फरमाया। ते जे हुण हिदायत दा नूर लभना ही ना ते उन्हां तों लब जेड़े मुस्तफा दे मिलाद दा जिक्र करन वाले ने, जेड़े मुनकर ने ओदे हिदायत दा केड़ा नूर है। अल्लाह पाक मैनू तेनू जिंदा रखे ते इस्लाम ते सानू मौत देवे ते ईमान ते मरदियां साडी जुबान ते जारी होवे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाई ये पैगाम ही सी जेड़ा मैं देना चाह रहा सी।